الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 10۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ترجمہ، اور جو مانگنے والا ہو اسے جھڑکو مت۔ اس آیت کی تفسیر سے پہلے ہم تھوڑا سا سورۃ الضحیٰ کا جو ہے وہ پس منظر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الضحیٰ جو ہے مکی صورت ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب کچھ عرصہ وحی میں وقفہ آیا اور کفار نے طعنہ دیا کہ نعوذ باللہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ماضی کی نعمتیں یاد دلائیں، اور پھر 3 عملی ہدایات دیں۔ ان میں سے ایک یہ آیت ہے، سائل کو مت جھڑکو۔ ہم دیکھتے ہیں سائل کسے کہتے ہیں۔ لفظ سائل جو ہے نا، اس کی جامع وضاحت ہے۔ سائل صرف وہ نہیں جو مال مانگے، بلکہ علم مانگنے والا، رہنمائی مانگنے والا، مدد، وقت یا توجہ مانگنے والا۔ اور فلا تنہر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف منع نہ کرنا نہیں، بلکہ سخت لہجے سے بات نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا، جھڑکنا، ڈانٹنا، حقیر سمجھنا، سب منع ہے۔ اگر دینا ممکن نہ ہو تو نرمی، عزت اور دعا کے ساتھ بات کرنے کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے اچھی بات اور درگزر اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے۔ یعنی اگر دینے کے بعد دل دکھا دیا جائے تو وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اچھی بات کے ذریعے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نرمی اور حسن کلام بھی صدقہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت النبی سے ہمیں کیا عملی نمونے ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے نہیں ڈانٹا تھا۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو خوش اخلاقی، دعا اور تسلی کے ساتھ رخصت فرماتے۔ ایک شخص بار بار سوال کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ اس کی اصلاح کی، حتیٰ کہ وہ خوددار بن گیا۔ یہ ہے فلا تنہر کی عملی تفسیر۔ اسی طریقے سے اگر ہم صحابہ کی طرف دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ اگر مال نہ ہوتا تو اچھی بات ضرور کہتے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھوکے رہ لیتے مگر سائل کو عزت دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، وہ ہمیشہ فرمایا کرتی تھی کہ سائل کو نرمی سے جواب دو، ممکن ہے وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ جو ابھی ہم نے چھوٹی سی آیت ابھی پڑھی ہے، اس سے ہمیں یہ سبق عملی اصول ہمیں اس سے کیا ملتے ہیں کہ مانگنے والے کی عزت نفس کا خیال رکھنا عبادت ہے، نرمی صدقہ ہے، مال نہ ہو تو لہجہ درست رکھو، علم و رہنمائی مانگنے والے کو بھی نہ جھڑکو، غرور اور تکبر سے پرہیز کرو، عاجزی شکر کرو۔ معاشرے کی اصلاح اخلاق سے ہوتی ہے، ڈانٹ سے نہیں۔ اب ہم آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نرم دل، بااخلاق اور سائلوں کا ادب کرنے والا بنا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔